السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج ہم بات کریں گے ایک میتھ کے بارے میں، ایک میتھ جو یورپ میں یورپین کے درمیان بھی اور جو یورپ سے باہر لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان بھی بڑی تیزی سے پھیلی ہوئی ہے کہ یورپ کے اندر اس وقت مسلمانوں کی جو آبادی کا ریشو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس میتھ کو پھیلایا جا رہا ہے یا یہ واقعی اس کے اندر کوئی ریالٹی ہے، کوئی حقیقت ہے، یا یہ صرف ایک میتھ ہے جو رائٹ ونگ کی طرف سے یورپ کے مختلف ملکوں میں جو بڑے ممالک ہیں جیسے اٹلی، جرمنی، فرانس، اسپین، ان ممالک کے اندر پھیلائی جاتی ہے کہ یورپ کی آبادی بڑی تیزی سے مسلمان آبادی میں بدلتی جا رہی ہے، اور آنے والے چند سالوں میں یورپ کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کا، یہاں جو رہنے والے مطلب مسلمان ہیں، یہاں جو پیدا ہونے والے مسلمان ہیں، ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو اس میتھ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت یورپ کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد ہے آبادی کے لحاظ سے وہ کتنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جس ملک کے بارے میں بات کریں گے وہ جرمنی ہے۔ جرمنی کے اندر چونکہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلمانوں کا، یہاں جو رہنے والے مطلب مسلمان ہیں، یہاں جو پیدا ہونے والے مسلمان ہیں، ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو اس میتھ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت یورپ کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد ہے آبادی کے لحاظ سے وہ کتنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جس ملک کے بارے میں بات کریں گے وہ جرمنی ہے۔ جرمنی کے اندر چونکہ پچھلے کچھ عرصے سے، پچھلے کچھ سالوں سے رائٹ ونگ کا جو ووٹ ہے یا رائٹ ونگ کی جو جماعت ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ اپنے ووٹر کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور آئے روز ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جرمنی کے بارے میں، جرمنی کی 8 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، اور اس میں کتنے پرسنٹ مسلمان آج کے دن تک ہیں؟ 5.5 یا 6% اس میں مسلمانوں کی آبادی کا حصہ ہے، اس سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ تو 2050 تک جرمنی یا یورپ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کتنی تعداد کے اندر مسلمان تیزی سے بڑھ سکتے ہیں؟ تو یورپ اور جرمنی کے اندر اور فرانس کے اندر مسلمانوں کی جو آج کی تعداد ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 9 سے 10% ہے، اور ایک انسٹیٹیوٹ ہے فیو انسٹیٹیوٹ ریسرچ سینٹر، انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے کہ آنے والے سالوں میں جرمنی اور فرانس یا اٹلی یا مجموعی طور پر ایوریج آبادی جو یورپ کے اندر مسلمان ہیں ان کی کتنی ہو سکتی ہے۔ تو جرمنی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں یہ سارے موجود رہیں، اور جس طرح 2015 کے اندر امیگریشن ہوئی اس طرح سے مطلب بھرپور انداز میں امیگریشن بھی ہو، تو تب بھی 2050 تک جرمنی میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 19% تک جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتی کل آبادی کا۔ اور جو فیو ریسرچ سینٹر ہے وہ کہتا ہے کہ جرمنی کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ اگر آپ ایوریج لگائیں تو یہ 10 یا 11% 2050 کے اندر پہنچے گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک متھ ہے، ایک خوف پھیلا کر ووٹ اکٹھا کرنے کی کوشش ہے۔ اسی طرح یورپ کے اندر ایوریج جو مسلمانوں کی اس وقت تعداد ہے وہ 6% ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ 2050 تک کتنے پرسنٹ تک جا سکتی ہے؟ تو فیو ریسرچ سینٹر کے مطابق یہ تعداد زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی یورپ کے اندر یہ 6 یا 7% سے 2050 کے اندر اگر سارے مسلمان اسی طرح موجود رہیں اور دنیا کے حالات تبدیل نہ ہو، جیسے 2010-11 میں بہت سارے جو ترک نیشنل تھے وہ جرمنی سے اپنے ملک کی طرف واپس چلے گئے، اسی طرح اگر آنے والے سالوں میں شام کے اندر حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس کا فرق جو ہے وہ ترکی کے اوپر بھی آئے گا، ہمسائے ممالک کے اوپر بھی آئے گا، تو یہاں سے واپس جو لوگ جا سکتے ہیں، یہ بھی اس ادارے کا کہنا ہے۔ اور اگر نہ بھی جائیں تو تب بھی یورپ کی کل آبادی کا جو حصہ ہے وہ مسلمان 2050 تک بھی 10% سے 11% تک پہنچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس متھ کے بارے میں جو پھیلائی جاتی ہے کہ مسلمان 2050 تک یا آنے والے سالوں تک یورپ کی آبادی کا نصف یا اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ایک سیاسی تھیوری ہے اپنے ووٹر کو جمع کرنے کے لیے، مسلمانوں کا خوف دلانے کے لیے، اس کے اندر بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اس وقت جو تعداد ہے وہ 6 سے 7% ہے، اور یہ 10 سے 11% تک جا سکتی ہے، 10 سے 11% تک کل آبادی کا یہ پہنچ سکتے ہیں یورپ کی، اس سے زیادہ 2050 کے اندر یہ مسلمان نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس کے بارے میں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیا کریں، اور آپ اس بارے کے اندر، اس موضوع کے اندر جو آج کا ہمارا موضوع ہے، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ ریسرچ سینٹر جو فیو ریسرچ سینٹر ہے اس کی جو ریسرچ ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ اللہ حافظ۔